I think we should go for it. We are going to ask a date, an appointment. In future, we are going to announce when this will open. I appreciate you to come there, see, and give your opinion, and inshallah we can go for this. If you have any question, you can direct to any one of the executive committee members. They all are aware of this place. They can take you around, show you, but the date is announced when we can have an open house there. So I'll pray, inshallah we'll go for this place. So, for Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. I know it's another thing I had to make an announcement which is very important. It's a huge community. We have about 600 mailing list. It's unfortunate to mention this. We have only 73 paid members. We cannot work with this payment. Next month, December is coming, then you have to pay 200. The people who had paid for this year, then will be paying 200 for the next year. I request, appeal, please pay your membership dues for 98. Otherwise, it will be extra burden for you to pay again for the 99. I request you kindly that this does not reflect good to say that we have only 73 paid members. Please, we will be open here, we have the books. We will appreciate you have come forward, pay as your membership. Now I request Hujjatul Islam Maulana Farid Reza Hussaini to address us for Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. For Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي المبتهل التهام وعلى صاحب رحمة المحمدية اسمة الفاطمية ولاية العلوية خلق الحسنية صدر السجادية صدق العلم الباقية صدق الجعفرية كزم الموصلية وذات الرزبية سورية تقرية حلم النقبية هيبة الأسشرية غيبة الإلهية اللهم صل على محمد وآل محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات اللهم صل على محمد. قرآن مجید کا مشہور و معروف ایک ایسا ارشاد ہے کہ جو آپ اکثر ذاکرین سے اور علماء سے مجلس کے بعد سنتے رہتے ہیں. یعنی یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو آیتیں اکثر موقع پر ہمارے لیے تکیہ کلام بن چکی ہیں اور ہماری زبان پر بھی جاری ہوتی ہیں اور ہمارے کان سے بھی ٹکراتی رہتی ہیں. یعنی کچھ موقع کی خاص آیتیں ہیں. جیسے کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے ایک آیت ہے. انسان کوئی بات سنتا ہے تو کہتا ہے ماشاءاللہ وہ بھی قرآن مجید کی آیت سے متعلق ہے. آیت تو نہیں ہے، متعلق ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں جس میں یہ بھی ایک آیت ہے. ورنہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یا آپ کا ذہن اس طرف متوجہ ہوگا کہ کوئی ایسی آیت پڑھی جائے گی جس میں امام کے انتظار کی بات ہوگی کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. قرآن کی آیت ہے کہ تم لوگ انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے 2-3 جگہ پہ. یا قرآن مجید میں امام کے لیے بھی آیت ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آیا
اور باطل نے راہ فرار اختیار کی اور باطل کی قسمت میں تو مٹنا لکھا ہی ہوا ہے، یعنی باطل تو مٹنے والی چیز ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ باطل مٹنے والی چیز ہے، یعنی باطل کہتے ہی اسے ہے کہ جس کا کوئی وجود باقی نہ رہے، یا جو اپنے ساتھ کوئی حقیقت یا کوئی دوام یا کوئی لمبا زمانہ نہ رکھتا ہو، یعنی جس کی کوئی معنویت نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. میں اس دن کہہ چکا ہوں کہ میں زیادہ انگریزی الفاظ نہیں بولوں گا، نہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے درمیان میں آپ کو سمجھانے کے لیے آ کے انگریزی سیکھ لوں گا، ایک الگ بات ہے سیکھ لیں. یہ آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ ترجمہ کرنے والا رکھیے اور ترجمہ کر کے محنت کرتے ہیں. ہاں صرف ایک فرار ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ میں انگریزی پڑھنے والا ہوں، کون سے کمال کی باتیں کہہ رہے ہیں. تو ہاں یہ آپ کا فرض ہے، ہمارا فرض تو باریکیوں پر غور کرنا ہے نا. آج کل یہ بھی ہوتا ہے مولانا بڑے ماڈرن مولانا اس لیے کہ انگریزی جانتے ہیں. اچھا ہم نے بھی ایک الگ الگ اصطلاحیں بنا لی ہیں جو نہ کسی ڈکشنری میں ملتی نہ کسی لغت میں ملتی، بڑی سے بڑی دنیا کی لائبریری میں آپ جائیے، نہ کسی زبان، لیکن ہم نے بنا لی ہے اپنے مطابق. تمہید میں عرض کرتا چلوں تاکہ آپ جاگ پہ جائیں. یعنی ایک عجیب و غریب، نہ کوئی آپ کو اس کے معنی کسی کتاب میں ملیں گے، نہ آپ کو اس سے کسی ڈکشنری میں ملیں گے، نہ کسی لغت میں وہ معنی ملیں گے. لیکن ان سب کے باوجود ہم نے ایک اپنے ماحول میں کچھ معنی بنا لیے ہیں اور اس الفاظ کے ہم وہی معنی تصور کرتے ہیں. جبکہ نواب کا علم نہ انگلش میں ملیں گے آپ کو. مثال کے طور کے اوپر کہہ لیں گے بہت ماڈرن لوگ ہیں. ماڈرن لوگ کا کیا مطلب؟ کہہ لیں بھائی 15 شعبان آج ہے، آج تو مبارک تاریخ ہے، فلاں صاحب نہیں دکھائی دے رہے. ارے چھوڑیے مولانا، وہ بہت ماڈرن ہیں، وہ تو محرم میں بھی نہیں دکھائی دیتے، ان کے گھر میں تو پردہ بھی نہیں ہے، اور ان کی کیا تو شراب. جو آپ سے ہو سکے گا وہ گمراہی کی بات بیان کریں، وہ تو بڑے ماڈرن لوگ ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہماری اصطلاح ماڈرن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو جتنا گناہ کرتا ہو وہ اتنا ماڈرن ہے. اور اگر وہ دین سے دور ہے، نماز میں نہیں دکھائی دیتا، مجلس میں نہیں دکھائی دیتا، جشن میں نہیں دکھائی دیتا، مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو بہت ماڈرن ہے. تو جب آپ نے ایسا کہنا شروع کیا تو پھر جن کو آپ ماڈرن سمجھتے ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ جو زیادہ مذہب کی طرف مائل ہے وہ دقیانوسی ہے. نہ تو دونوں کی تعریف میں نے کسی لغت میں کسی بھی انگلش کی کتاب میں یہ دیکھا ہے آپ نے؟ یا ایک سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ ماڈرن کے معنی وہ ہوتے ہیں کہ جو مذہب سے دور ہو جائے. تو دنیا کی سب سے ماڈرن قوم تو آپ کیا یہودی ہے؟ میں نے اس کو اپنے مذہب سے سب سے قریب پایا ہے نا بھائی. سب سے ماڈرن قوم بھائی وہ تو اپنے مذہب سے سب سے قریب ملتی ہے. تو معلوم ہے یہ تو کوئی اصطلاح نہیں بن سکتی. نہ آپ اسے بنا سکتے ہیں کہ ماڈرن وہ ہے کہ جو مذہب جو شراب پیتا ہو، جو بے پردگی جس کے گھر میں ہو، جو جوا کھیلتا ہو، مجلس نہ آتا ہو، نماز میں نہ آتا ہو، محفل سے دلچسپی نہ رکھتا ہو. یہ تو کسی لغت میں نہیں ہے. اگر ہوگی تو مجھے دکھا دیجیے گا، علم میں اضافہ ہو جائے گا مجھے. اور جو کیا ارے وہ تو بڑے جدید لوگ ہیں. ایسا کوئی امتیاز نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی تعریف ہے. جو تعریف ہے وہ آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجیے گا. نئی روشنی. اچھا بھائی نئی روشنی. اچھا روشنی میں نیا اور پرانا ہوتا ہے بھائی. روشنی زیادہ کم تو ہو سکتی ہے، نیا پرانا تو تصور ہی نہیں ہو رہا ہے بھائی. نئی روشنی تو آپ سمجھ نہیں، نو روشنی کے اندر روشنی رنگ بدل سکتی ہے. یعنی پورا فلسفہ بھائی میں نے پہلے دن آپ کے آگے کہا تھا اور آج بھی آئے گا. ہمارے ایک دوست بیٹھے یہاں، ان سے میں ٹیلی فون پہ بات ہو لی، میں امریکہ کی برائی کرنے لگا. تو کہنے لگے صاحب آپ لوگ امریکہ کو پسند بھی کرتے ہیں، یہاں کی برائی بھی کرتے ہیں. یہاں کچھ برائیاں اچھائیاں ہوتی ہیں، وہاں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا. جہاں یہاں پر برائیوں کے ساتھ اچھائیاں ہیں، اچھائیوں کے ساتھ برائی نہیں. ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن ایک انسان کا نیچر یہ ہے کہ جہاں سے اس کی روزی وابستہ ہو جاتی ہے، اب وہ وہاں کی برائیوں کو بڑی مشکل سے دیکھتا ہے. یہ انسان کی آپ کی سیٹ کیا کام کر رہے ہیں، اس سیٹ کے آدمی کو آپ کو برائی بہت کم نظر آئے گی. کسی فیکٹری میں آپ کام کریں، جہاں سے انسان کا رزق وابستہ ہوتا ہے وہاں سے انسان اپنے دل کے اندر کی آنکھوں کو اندھا کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے یہ سب انسان کی جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھ لیں، کوئی دنیا کی ٹیرورسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے کو ٹیرورسٹ نہیں کہتی ہے. وہ تو یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے ملک کی ہمدردی کے لیے اپنا ملک الگ کرنا چاہتے ہیں، اپنا علاقہ الگ کرنا چاہتے ہیں، ہے نا. کشمیر کے لوگ ہوں، آسام کے لوگ ہوں، یا کہیں اور کے لوگ ہوں، یا کوئی اور لوگ ہوں، یا جیسے پاکستان مہاجر قوم میں فلاں کچھ بھی. اگر انسان ایسی باتیں شروع کرتا ہے گورنمنٹ انہیں ٹیرورسٹ کہتی ہے. کہ وہ اپنے کو ٹیرورسٹ نہیں کہتے، وہ تو اپنی بنیاد کسی نہ کسی اچھائی پر رکھتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ تو انسان جب کسی ایک تعصب میں ایک طرف ہو جاتا ہے تو اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور جب آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں کے اوپر سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، یہ چل تو بہت تیز رہے ہیں لیکن اگر بریک نہ ہو تو پھر گاڑی کا تیز چلنا کوئی فائدے مند نہیں ہوتا. اچھا ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھے کہاں چلانا ہے، کہاں روکنا ہے. اگر گاڑی تیز جائے گی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ جس سے آپ ترقی کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ ہم بہت تیز ترقی کر رہے ہیں،
بہت تیز ترقی کر رہے ہیں. یہ کوئی ترقی نہیں, یہ کوئی ترقی نہیں. بھائی ترقی کرنا آگے نہیں, انسان آگے تو بڑھ رہا ہے, لیکن انسان آگے جیسے یہاں میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے کہ یہاں کے لوگ بہت سے کام میں بہت ٹائم نکلے, یہاں ٹائم کس کے پاس ہے؟ ارے بھائی اچھے کھانے کھانے چلی گئے, لوگ جاتے نہیں, گھومتے نہیں, ٹائم کس کے, ارے بھائی ٹائم کس کے پاس ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ آپ اچھا کھا رہے ہیں. ارے صاحب یہاں بیوی سے ملنے کا موقع نہیں ملتا, تو نہ آپ بیوی سے مل پائے, نہ آپ بچے سے مل پائے, نہ آپ بچی سے مل پائے, نہ آپ صحیح کھانا کھا پائے, پھر ٹائم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی ٹائم ہی نہیں ملتا. پھر ٹائم ہی, پھر آپ نے زندگی کا مقصد کیا بنا؟ ٹائم نہیں ملتا تو ٹائم کہاں گزار رہے ہیں؟ بھئی آدمی کا وقت فرض یہ ہے کہ کچھ وقت اچھے سے اچھا بیوی کے ساتھ انجوائے کر کے گزارے, کچھ بچوں کے ساتھ انجوائے کر کے گزارے, بچے کے ساتھ انجوائے کر کے گزارے, کچھ کھانے کے ساتھ جو لوازمات حیات ہیں تھوڑا سے انسان کے, اس میں انسان ذرا مزہ اٹھائے, لطف اٹھائے. یہ انسان کی زندگی میں یہ سب چیزیں ضروری ہے. پھر آپ کو موقع کیوں, کہاں آپ مصروف ہے آخر؟ موقع کیا کسی نے غلام بنا رکھا ہے؟ غلام بننے کے لیے حکومتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے, دولت خود کبھی اپنا غلام بنا لیتی ہے. تو اب زمانہ ہوا ہے کہ انسان پیسے نہیں خرچ کرتا, اپنے کو پیسے کے لیے خرچ کر رہا ہے. بوڑھے ہو جاتے ہیں, خالی خرچ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا بتائے, ٹائم نہیں ملتا بزنس میں, یہ بیماری ہو گئی, وہ بیماری, لاکھوں روپیہ رکھے, معلوم ہوا ہارٹ کے بھی مریض ہے, شوگر کے بھی مریض ہے, گڑ کے بھی مریض ہے. چلو دیکھیے مست پکڑنا چلا جا رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ اگر چاہیں کہ ہمیں آپ معروف کر لیں اس ملک میں, تو انشاءاللہ ہونے والا تو ہونی. کسی طریقے سے یہ صرف دیوانہ پر ہے. انسان دوڑ تو یہاں کی ترقی بہت تیز ہے, لیکن یاد رکھیے گا جب تو آخر آپ کیوں پیسہ کما رہے ہیں معلوم نہیں. پیسہ کماتے جائیں, نہ بیوی کے لیے وقت, نہ بچوں کے لیے وقت, نہ کھانے کے لیے وقت, نہ انجوائے کے لیے وقت. تو ان سے اچھے تو وہ ہے کہ وہ جس چیز کو انجوائے سمجھتے ہیں کم سے کم اس سے انجوائے تو کر رہے ہیں. باطل والے جسے بھی وہ سمجھتے ہیں, چاہے وہ رات بھر کلب میں گزارتے ہیں. توجہ دیے کیا آپ؟ جیسے کل میں ریزا ڈال کے آ رہا تھا تو دیکھا میں نے کہ بھائی 2 بجے رات تک یہاں چہل پہل ہے. میں نے کہا پورا امریکہ 15 شعبان منا رہا ہے. لوگوں نے کہا نہیں, آپ کو معلوم نہیں, آج سیٹرڈے کی شب ہے, اس لیے یہاں آپ کو دن سنیچر کی شب ہے, اس لیے دن نظر آ رہا ہے, یا اتوار اور سنیچر کا ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو جیسے سمجھتا ہے تو اس سے اچھا ہے, کم سے کم دنیا تو اسے ملی. خیر میں آپ کا موضوع سنجیدہ نہیں کروں گا آج کی تاریخ میں. تو اب انسان اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. جب انسان دوڑے تو اس طرف دوڑے جہاں اسے مقصد حاصل کرنا ہو. جب تک انسان اپنی عظمت کو نہیں سمجھے گا تو اس نے چیزوں کو تو ترقی کی ہے, خود ترقی نہیں ہے. اس نے ہوائی جہاز کو لوہے کو ہوائی جہاز بنا کے فضا میں اڑا دیا. اس نے ذرات کی طاقت پتہ لگا کہ اس ایٹم بم بنا دیا. لیکن ان سب کے باوجود انسان خود ترقی نہیں کر سکا. انسان جب تک خود ترقی نہ کرے, نفس یعنی اپنی حیات کا مقصد جب تک نہ سمجھے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ آج اس نے میں جو بات کہہ رہا ہوں ثابت, میں نے پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں آپ سے کہا تھا کہ اگر میں آپ کے سامنے اس دنیا کے فلسفے کے جس ملک سے یا جیسے ملکوں سے آپ مغربیت سے وابستہ ہیں, اگر یوں ہی برائی کروں گا تو کبھی آپ کے دل میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ یہ آنکھ کھولنا آسان ہوتا ہے, یہ آنکھ کھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا میں اتنے وقت میں آپ کی آنکھیں کھول بھی نہیں سکتا ہوں. تو اس کے لیے مجھے بہت لاجک کے اعتبار سے, بڑی منطق کے اعتبار سے 20 تقریریں کرنی پڑیں گی, تب یہاں سے ایک ایک پرت دھیرے دھیرے ہٹے گی, تب جا کے اندر سے آپ نکلیں گے کہ ہم نے اپنے کو پہچانا کہ نہیں پہچانا. بھئی اپنے کو پہچاننا اتنا آسان اگر ہو جاتا تو مولا یہ نہ کہتے کہ جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. من عرف نفسہ عرف, یہ نہیں کہا جس نے خدا کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا. کہا خدا کو پہچاننے کی کوشش نہ کرو, اپنے کو پہچاننے کی کوشش کرو. تو من عرف نفسہ عرف, جو بیان کا کہا جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا ہے. تو اپنے آپ سے انٹروڈیوس ہونا, اپنے آپ کو سمجھنا بہت مشکل بات ہے. چونکہ امام زمانے کی بات لوگ چھوٹا اس میں یہ بھی تو اعتراض کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ بھی کرتا چلوں کہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, کہ اے وہ لوگ کہ جو اپنے ظلم کرنے میں مصروف ہے, ان کو اس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے قرآن کی آیت میں کہ تم بہت جلدی یہ جان جاؤ گے کہ تم کو کس کروٹ پھر پلٹا کے لے جایا جائے. سیعلم القریب جان جاؤ گے الذین ظلموا, جو ظلم کر رہے ہو, ای منقلب ینقلبون, کہ کدھر تم کو پلٹا کے پھر واپس کر دیا جائے گا. توجہ کرو, یہ ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ. چونکہ امام جب آئیں گے تو آنے سے پہلے پوری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی, اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی. تو ظلم کو کوئی علاوہ معصوم کے دور نہیں کر سکتا. یہاں سے کوئی بات کوئی اور غلط فہمی کا شکار نہ ہو, یہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ غیبت میں ہمارے کیا فرائض ہے, کوئی علاوہ معصوم کے دور نہیں کر سکتا. یعنی
اور سین کا لفظ استعمال کیا. عربی میں سین اور سوفا دو لفظ ہوتا ہے. یعنی ایک کام اگر مجھے کرنا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد, یعنی اس کا فیوچر بہت نزدیک ہے, تو لفظ سین استعمال ہوتا ہے. اور اگر بہت دور ہے تو لفظ سوفا استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ مجھ سے پوچھیں مولانا ابھی آپ جا رہے ہیں کیا یہاں؟ میں اتر کے یہاں جا رہا ہوں گاڑی میں, اور گاڑی میں جا میں کہوں آپ کہاں جا رہے ہیں, کتنی دیر میں آپ جائیں گے, تو میں کہوں گا کہ سأذهب, عربی میں سأذهب, ذاہب مانے جانا, بس میں ابھی جا رہا ہوں. تو یہاں پر سین استعمال ہوتا ہے, بس ابھی یعنی زمانہ قریب ہے, فیوچر بالکل قریب ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپ انڈیا کب جائیں گے, تو میرا کوئی ارادہ نہ ہو تو میں کہوں گا سوف اذهب, میں جاؤں گا 3-4 مہینے کے بعد. تو اگر فیوچر بہت دور ہوتا ہے تو عربی میں لفظ سوفا استعمال ہوتا ہے. اگر فیوچر بالکل نزدیک ہو, یعنی بس کوئی اس میں فاصلہ کوئی موقع نہ ہو تو توجہ کیجیے گا, تو سین استعمال ہوتا ہے. آپ جا رہے ہیں, ہاں بس ابھی جا رہا ہوں میں چند سیکنڈ منٹ کے لیے. تو اللہ نے بھی تو یہاں لفظ استعمال کیا ہے, سوفا کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے. سیعلم الذین آمنوا, یہ کوئی لمبا زمانہ نہیں جسے تم لمبا زمانہ سمجھ رہے ہو, وہ اللہ کی نظر میں کوئی لمبا زمانہ نہیں ہے. تم ان قریب یہ جان لو گے, تم سمجھ رہے ہو کہ تم بہت لمبے لمبے پلان بناتے ہو دنیا کو برباد کرنے کے لیے, تم بڑے طویل منصوبے بناتے ہو, تم اپنے کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہو. تو قرآن نے پھر آواز دی, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الواکرین. یہ لوگ اللہ سے مکر کرنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ بہترین طریقہ جانتا ہے کہ انہیں کیسے ٹیکل کرنا ہے. ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی چالیں, قرآن پھر آواز دیتا ہے کہ تم ان شیطان کے بنے ہوئے جالوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جانا. اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا, یہ شیطان جتنے جال بھی بناتا ہے وہ اسے مضبوط سمجھتا ہے. اللہ کی نظر میں یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں. ابھی آیتیں پڑھوں آپ کے سامنے, اللہ کی نظر میں یہ بہت کمزور ہوتے ہیں. تو یہ جو ظلم کرنے والے سمجھتے ہیں بہت لمبے لمبے, کیسا ہوتا ہے سیعلم الذین. اور جناب زینب نے بھی دربار یزید میں یہی کہا تھا, یہی کہا تھا کہ عنقریب اے یزید تو اور تیرے جیسے لوگ عنقریب جان جائیں گے کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے. یعنی یہ زمانہ جسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ بہت بڑا ہے, اللہ کی نظر میں یہ کوئی زمانہ بڑا نہیں ہوتا ہے. بہت جلد یہ کہا گیا ہے کہ جب ظہور میں دیر ہوگی تو بہت سے لوگ یہ بھی سمجھیں گے پتہ نہیں ظہور ہوگا کہ نہیں ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ جو ترقی آج کی ہے, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم اور جہل الگ ایک موضوع ہے, اور علم اس وقت تک علم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عقل سے وابستہ نہ ہو. اب میں اپنے معیار سے پڑھوں گا, اس لیے کہ مجھے الفاظ نہیں ملنے آپ کو سمجھانے کے لیے. اب اس لیے وقت بھی کم ہے, دیر ہو جائے گی تو آپ کی مولانا ایک تو دیر میں آئے پھر دیر تک پڑھا. ابھی رمضان مبارک مجھے کئی مجلسیں پڑھنی ہے اور آپ کو بلانا بھی ہے, صلوات بھیجنا ہوں. توجہ کیا. تو اب آپ معلوم ہوا کہ میری مجلس میں آئے, لیکن ارے مولانا بہت دیر میں بیٹھتے ہیں. بیوی نے کہا آگے کھائیں گے, کہا آگے نہیں بھائی فاتحہ صاحب پڑھ رہے ہیں, اس لیے آگے کھانے کے کھا کے آرام سے چلو. صلوات آپ بھیجیں. تو یہ جب تک عقل اور علم کا اتنا قریبی ربط ہے, اور جب علم عقل سے دور ہو جاتا ہے تو علم خود جہل بن جاتا ہے. علم بھی جہل بن سکتا ہے. مجھے فلسفہ نہیں چھیڑنا, میں نے کہا میں آگے بڑھوں گا, وہ جملے کہتے ہو. اور قرآن کیا آواز دے رہا ہے, قرآن یہ نہیں کہتا کہ جس نے کتابیں نہیں پڑھی وہ جاہلیت کی موت مرا. قرآن یہ نہیں, اور احادیث یہ نہیں کہتی ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرا ہے کہ جس نے تفسیروں کو غور نہیں کیا ہے. نہیں, ومن الا ومن مات ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میں جاہلیہ. یاد رکھو کہ جاہل تو وہ ہے کہ جو اپنے امام زمانہ سے دور ہو جائے. اب میں یہاں سے لے کے نیو یارک تک, اور نیو یارک سے لے کے مغرب تک, اور مغرب سے لے کے انڈیا اور پاکستان کے وہ لوگ جو اپنے کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, اپنے کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں, معاف کیجیے گا کالر پہ ٹائی کس لینے سے کوئی ترقی یافتہ نہیں ہو جائے گا. صلوات بھیجیے آپ. ٹائی لگانے سے, آپ سوٹ پہننے سے کوئی ترقی یافتہ نہیں ہوا کرتا. یہ تو ہمارے جہالت کے خیالات ہیں. توجہ کرتے ہیں چونکہ. تو اب آپ غور فرما رہے ہیں نا, تو اب یہاں تک غور کیجئے کہ جو اپنے امام کے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ جاہل ہے. انسان جتنا آگے بڑھ جائے وہ جہالت کی منزل میں اگر وہ اپنے وقت کے امام سے دور ہے. اس لیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے بھائی ترقی کیوں کرنے, کہ آج جو چیز تھی کل ایسی چیز بن جائے کہ انسان اور آسانیاں اپنے لیے پیدا کر لے, اسے ترقی سمجھتا ہے. کل اونٹ پر چل رہا تھا, اونٹ پر چلتے چلتے وہ کار پہ چلنے لگا, کار پہ چلتے چلتے ہوائی جہاز پہ چلنے لگا, ہوائی جہاز پہ اور تیز سواریاں بنا لے گا. آج 3 گھنٹے کا فاصلہ 3 سیکنڈ میں ہو سکتا ہے, 3 سیکنڈ کا اس سے کم بھی کسی ڈیجیٹل پوائنٹ سے ہو سکتا ہے. نہ جانے انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. لیکن یہ انسان جو اتنی ترقی کر رہا ہے, یہ جو فاصلوں کو طے کر رہا ہے, وقت کو بچا رہا ہے, تو اب اس کے اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ انسان اپنے وقت کو بچا رہا ہے کس کے لیے؟
اگر وقت کو بچا رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے اگر یہ زندگی قیمتی ہے تو کیوں قیمتی ہے؟ کیا اسی لیے کہ 3 وقت کھاؤ اور سو جاؤ، کھاؤ پیو سو جاؤ؟ تو جب تک یہ زندگی کسی اعلیٰ مقصد سے جوائنٹ نہ ہو جائے اس وقت تک زندگی جہالت کی زندگی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ جب تک یہ زندگی اعلیٰ مقصد سے مل نہ جائے، اس سے مربوط نہ ہو جائے، تب تک یہ جہالت کی زندگی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آپ سوچیے کہ پڑھا لکھ کوئی جگہ ایسی ہو جائے کہ جہاں یہ کہا جائے بھائی آپ انٹر سے زیادہ آگے نہیں پڑھ سکتے، آپ بس 10واں 11واں کلاس پڑھیں گے، آگے آپ نہیں جا سکتے، تو آپ وہاں اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے، وہاں پڑھائیں گے جہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹری پڑھے، MBBS کرے، MD کرے، امریکہ تک پڑھے، لندن تک پڑھے، جو اس کے پروسیس سے تباہ، وہیں تو آپ پڑھائیں گے، وہاں تو نہیں پڑھائیں گے۔ تو حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ اب دنیا مزرع الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اگر یہ کھیتی آخرت کے لیے کام نہ آئے تو وہ سب جہالت کی موت ہے۔ توجہ فرما رہے، یہ کیا ہے؟ تو جی تو سبھی رہے بھائی، جی تو سبھی رہے، جانور بھی جی رہا ہے۔ اگر صرف پیٹ بھر لینا یا اپنی روزی مہیا کر لینا ترقی ہے تو چونٹی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، وہ تو پہلے سے یہ منصوبہ بناتی آئی ہے۔ جانور تو ہم سے پہلے یہ سمجھتا تھا کہ اپنے معاش کو کس طریقے سے درست کرنا ہے، تو معلوم ہے جب تک کہ زندگی، اور قرآن کیا آواز دیتا ہے؟ یوم، اس دن کو یاد کرو، ندعو، ہم دعوت دیں گے، کل اناس، تمام انسانوں کو، کس کے ساتھ دعوت دیں گے؟ ان کی ڈگریوں کے ساتھ دعوت دیں گے؟ کس چیز کے ساتھ دعوت؟ یوم ندعو، قرآن کی آیت ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم ہر انسان کو جب فائنل کرنے کے لیے بلائیں گے، یعنی جب وہ زندگی دیں گے جس میں موت کا تصور نہیں ہے، جس میں ہمیشیت، ہمیشگی ہے، جس میں ابدیت ہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو اب اس وقت ہم جس کو بلائیں گے وہ بلائیں گے تو صرف اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم نبی کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم رسول کے ساتھ بلائیں گے، یہ اللہ نے کہا کہ ہم اس کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جب تک یہ زندگی آخرت سے نہ جڑے وہ زندگی نہیں ہے، وہ جہالت کی موت ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرے۔ تو ہر علم جہل بن جائے گا اگر امام سے منسلک ہے۔ تو یہ زندگی اس وقت کامیاب ہے جب آخرت سے جڑی ہوئی ہو، اور ہماری پوری زندگی کی ناکامی کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو آخرت سے الگ کر کے سوچا ہے۔ ہر چیز میں بھی سوچتے ہیں جب تک ہم آخرت سے نہیں ملائیں گے آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھیے یہ ٹھیک ہے ترقی، اس سے ترقی ہے، لیکن ترقی میں جب آدمی سمجھے تب آدمی ہوائی جہاز بنائے ٹھیک ہے، راکٹ بنائے ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی سوچے کہ وہاں جانے کے بعد اپنے خالق سے ربط کیسے رہے گی۔ اگر خالق سے ربط ہے تو ہر بڑائی ہے، چاہے آدمی نیچا کیوں نہ ہو۔ اسی لیے جو ہے اللہ نے اونچے مقام پر جانے کا نام سے معراج نہیں رکھا، اللہ نے قیام کو معراج نہیں رکھا، اللہ نے قعود کو معراج نہیں رکھا، اللہ نے رکوع کا معراج نہیں رکھا، کہا سجدے سے زیادہ نیچی کوئی منزل نہیں۔ جب خاک پر پیشانی اور رخسار رکھو گے تب تمہیں معراج کی منزل عطا کروں۔ تو انسان جتنا اپنے کو کم سمجھے گا اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو یاد رکھیے ترقی پر دوڑ، آپ کو یہاں سے جانا ہے، کہاں معلوم ہوا کہ ایک روڈ جا رہی ہے، یہاں سے آپ کو آگے جانا ہے اپنے گھر کی طرف، مثال کے طور پر کہیں آپ کا گھر ہے، یا تو سیدھی سیدھی لمبی روڈ ہوتی ہے نا، یہاں سے آپ نکلے معلوم ہوا کہ گاڑی تیز چلا رہے ہیں، اور جا کدھر رہے معلوم ہوا گھر آپ کا جو ہے ویسٹ میں ہے اور جا کدھر رہے ایسٹ۔ تو جتنی تیز آپ چلیں گے اتنا گھر سے نزدیک ہوں گے کہ دور ہوں گے، تو جتنی اسپیڈ بڑھتی جائے گی گاڑی کی اتنا اپنے گھر سے آپ دور ہوتے جائیں گے۔ اور جو کر رہے ہیں نا جتنی گاڑی کی اسپیڈ بڑھائیں گے اتنا دور ہوں گے۔ بس یہی انسان کی منزل ہے اس وقت، اپنے وقت کے امام کو چھوڑ کر اور عقائد کو چھوڑ کر، کہ جتنا وہ، اسی لیے تو آپ دیکھیں ترقی ہو رہی ہے تو شراب بڑھ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے تو جوا بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے تو عورت کی عظمت کم ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے تو عریانیت ہو رہی ہے۔ یہ ترقی کے ساتھ ساتھ یہ اخلاقیات کی برائی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مقصد کو چھوڑ کر الٹا دوڑ رہا ہے انسان۔ اگر سیدھا دوڑتا ہوتا تو ترقی کے ساتھ شراب نہ ہوتی، جوا نہ ہوتا ہے، دشمنی نہ ہوتی، عداوت نہ ہوتی۔ اسی لیے انسان نے ترقی اس کا نام رکھا کہ جتنے زیادہ ہے، وہی میں نے کہا میں اپنے لیول سے پڑھا ہوں، مجھ کو الفاظ نہیں ملا آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ خود اپنے ذہن کو میرے ساتھ لے چلیے، ذرا سا تیز دوڑائیے، توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب انسان نے جب اسے سمجھا تو اب انسان نے اپنا ترہ امتیاز یہ سمجھا کہ جتنی زیادہ ایسے ہتھیار بناؤ جو انسان کو مار سکے ہم اتنے ترقی یافتہ ہیں۔ الٹا بھاگ رہا ہے کہ نہیں بھاگ رہا ہے؟ ارے تم انسان تھے، انسان کے لیے، اب انسان کے لیے پیغام موت بن جائے یہ ترقی نہیں ہے، انسان کے لیے پیغام حیات بن جائے یہ ترقی۔ صلوات بھیجو۔
انسان کی ترقی نہیں ہے. انسان کے لیے پیغام حیات بن جائے, انسان کے لیے پیغام زندگی بن جائے, یہ انسان کی ترقی ہے. اور اسلام اسی ترقی کو ترقی کہتا ہے. اسی لیے ہمارے امام آئیں گے تو اسلحوں کا اثر ظاہر ہو جائے گا. کتاب سنتے ہیں نا کہ ہمارے امام جب آئیں گے تو پھر ظالم کو اس روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں ملے گی. آج تھوڑی نہ دیکھیے, اس لیے کہ آج امام زمانہ کی محفل امام زمانہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے وقت کے آج کل کے حاکم ہوتے ہیں, یعنی مطلب یہ کہ ان کا زمانے پر کنٹرول ہے. اسی لیے جس سن میں آپ پوشیدہ ہوئے تھے, جب آپ آئیں گے تو کوئی بڈھے نہیں ہوں گے, ضعیف نہیں ہوں گے. آپ سمجھ لیجیے جناب عیسیٰ کی طرح لمبے بال بڑی داڑھی نہ سمجھیے گا. لمبے بال اور بڑی داڑھی نہیں, حدیث میں یہ ہے کہ جب ہمارے امام آئیں گے تو 16 سال کا آپ کو عنفوان شباب ہوگا. 16 سال کا. ابھی ہماری جیسی آپ کی جوانی نہیں کہ تھوڑا سا ایک وقت کھانا نہیں ملا تو تھک گئے, ہارلکس پی رہے ہیں اور کمپلیکس کھا رہے ہیں. وہ والی جوانی نہیں ہوگی. سمجھ لیجیے کہ آپ 16 سال کے ہمارے آپ سے سوچ رہے ہیں. وہ ہمارے امام کی جوانی ہوگی, اس خاندان بنی ہاشم کی, وہ 16 سال ہوگا. بس اسی بات بیان تو کچھ پہچان بیان کر دو. میں باتیں ضروری ہوتی ہے نا, اب خالی فلسفہ نہیں چلتا ہر وقت. کوئی کھری بات نہیں اچھی لگتی نا. جب ولادت کی شب کر بات بھی ہونی چاہیے. جیسے آج کل رسم و رواج کے خلاف لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی شادی ایسے ہی کر لو. ارے بھائی احادیث میں بھی یہ منع ہے کہ جب خوشی ہو تو یہ معلوم ہونا چاہیے خوشی ہے. تو آپ آئیں گے تو یہ کہا کہ جیسے معلوم ہوگا 16 سال کا عنفوان شباب کا لفظ استعمال ہو اس, اور ویسے ہی آپ پردہ غیبت میں ویسے کہ ویسے ہی. اور آپ کی پہچان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ آئیں گے تو آنے کے بعد کعبے میں اسی جگہ پر آپ بیٹھیں گے جہاں پر دیوار شق ہوئی تھی, یعنی جہاں سے پہلے امام کو لیا تھا وہیں سے آخری امام کو لیا. اور وہاں سے آپ اپنی تلوار لے کے وہاں سے ٹیک لگائیں گے اور ہر آدمی کو آواز دیں گے. ہر آدمی کو آواز دیں گے, اور جس کو سچی محبت ہوگی وہ ایک مرتبہ پلک جھپکتے میں ان کے سامنے موجود ہوگا. یہ ایک میں جملے کہہ رہا ہوں جلدی نا, یہ میرے پورے موضوع ہے مجلس کے. اور اس کو آپ سے آج کل کہا ہم یہ تو میٹا فزکس کی باتیں ہیں, تصورات سے اوپر باتیں ہیں, یہ کہا جاتا ہے. اور کیا یہ آج کل عام انسان نہیں کر سکتا؟ غور کیجئے کہ انسان کتنا بڑا. خیر تو اب میں باتوں کو تری رکھوں گا. تو اور کیا اس لیے کہ ہر امام کی آپ ولادت مناتے ہیں. اس امام کی ولادت نہیں منائی جاتی, اس امام کی سالگرہ منائی جاتی ہے. سالگرہ اس کی منائی جاتی جو زندہ ہوتا ہے. اور جو آپ کے جسم کے بال ہوں گے وہ سیاہ نہیں ہوں گے, سفید بھی نہیں ہوں گے, بہت ہلکے سبزی مائل ہوں گے. ہلکے سبزی مائل کہ ایسا سبزہ ہوگا کہ جو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. یہ ہوگا خصوصیت آپ کی یہ ہوگی. اور اس انداز سے کر و فر کے ساتھ آپ اپنی شان و شوکت کے ساتھ آ کے سیدھے کعبے کی طرف, سیدھے کعبے میں نہیں جائیں گے, راستے میں ایک جگہ منزل بھی لیں گے. آپ جانتے ہیں جب وہاں سے چلیں گے تو کعبے سیدھے نہیں آئیں گے. ایک جگہ پہ امام رکیں گے بھی تھوڑا سا, اور وہ کہاں رکیں گے؟ اور روضہ رسول میں رکیں گے. امام سیدھے پردہ غیبت الٹنے کے بعد روضہ رسول میں آئیں گے. آنے کے بعد آپ رسول خدا کی زیارت پڑھیں گے. اور یہ میں نہیں پڑھا, یہ اس وقت آتھینٹک میں آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اتحاد کی پوری طرح تحریک کے باوجود یہ اتنی سالڈ بات ہے. روضہ رسول میں آنے کے بعد آپ روضہ رسول کو ان سے پاک کریں گے جو رسول کو لگڑا سمجھ کے بیساکھی بنے ہوئے ہیں. اور نکالنے کے بعد حدیث میں یہ ہے کہ ان کو پھر درخت میں پھانسی دیں گے. اور جب درخت میں پھانسی دیں گے تو جس درخت میں آپ انہیں پھانسی دیں گے وہ درخت مارے خوشی کے آرا ہو جائے گا. اور ان کے ماننے والے بھی ایسے سخت ہوں گے کہ اس وقت بھی نہ بدلیں گے, کہیں گے دیکھا ہمارے خلیفہ کی برکت, تو ان کو پھانسی دی گئی تو درخت کھڑا ہو گیا. توجہ فرمائی آپ. اور اس کے بعد پھر آپ آنے کے بعد کعبے سے آپ ٹیک لگائیں گے اور پورے آپ کے, اور جب آنے کے بعد آپ کی حکومت ہوگی. ایک لمبا چھوڑا باب ہے ہماری کتاب کے اندر امام زمانہ کے لیے. تو جس باب میں کہ جس وقت آپ آئیں گے تو اس وقت کیا شان و شوکت ہوگی, اور جس کو محبت ہوگی, میں نے جس کو محبت ہوگی وہ پلک جھپکے گا اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ موجود ہوگا. اور یہ آپ نہ سمجھے کہ ہم گناہ گار ہیں, کچھ بھی ہو جائے گناہ گار تو گناہ گار اپنے کو سمجھیے نہیں, توبہ کریے. لیکن ہمیشہ یہ سمجھنا امام سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. میں آپ کے سامنے باتیں کرنے سے کبھی بھی آپ امام سے ظن نہ کریے کہ ہم نہیں جا سکتے. بالکل جائیں گے, ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اپنی محبت میں بھروسہ ہے. غلطیاں تو انسان سے ہو ہی جاتی, لیکن یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جب وہ آئیں گے تو جو ان کے پاس پہنچنے والے ہوں گے ہم ان میں ہوں گے. اور اس کے بعد دعا ندبہ کا ایک فقرہ پڑھ دوں
کہ دعا نطبہ میں یہ ہے کہ جب آپ آئیں گے تو ہمارا عالم یہ ہوگا کہ ہم کیا جائیں, ہم کو تو لطف ہی نہیں آتا کہ الحمدللہ رب العالمین کیسے کہا جائے. فَنَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس وقت جتنے بھی آپ کے شیعہ ہیں آپ کے سامنے سب مل کر کہیں گے ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے. اور جو کرتے جا رہے ہیں نا, یہ ہمارے امام علیہ السلام کی وہ منزل ہے جس وقت آپ آئیں گے. جن کے غیبت میں کہا گیا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت تم امام زمانہ کی یاد سے ذرا برابر غافل ہوتا ہو. اس لیے کہ آپ خود فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ مُحْلِمِينَ بِرِعَایَتِكُمْ, ہم تمہاری رعایت سے ذرا برابر بھی غافل نہیں ہیں, یعنی ہم تمہاری پوری نگرانی کر رہے ہیں, ہم تم سے ذرا برابر بھی غفلت نہیں برتتے. امام زمانہ کا خود کا قول ہے, تو ہماری بھی توجہ ادھر ہونی چاہیے. اور جو فرمائی اور میں نے کہا کہ آج بس میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے امام زمانہ ہے. زمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا زمانے پر کنٹرول ہے, زمانے پر کنٹرول ہے. زمانہ ان کے تابع ہے, یہ زمانے کے تابع نہیں ہے. تو زمانہ جس کے ہاتھ میں ہوگا, بھئی زمانہ جب گزرتا ہے تو آدمی کو بچپن سے جوانی آتی ہے, جوانی سے بڈھا ہوتا ہے, بڈھا ہو کے مر جاتا ہے. تو جو زمانے کے تابع ہوتے ہیں وہ ضعیف ہو سکتے ہیں, لیکن جن کے کنٹرول میں وقت ہوتا ہے. دیکھیے میں نے محرم مجلس پڑھی تھی تو آپ نے نیچے سے کہا تھا ٹائم اینڈ اسپیس, تو ان کے ہاتھ میں اسپیس بھی ہے, ان کے ہاتھ میں ٹائم بھی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ زمانے کی بات ہے. اچھا میں آپ کو جگا دیتا ہوں, بڑا خوبصورت ناول دینے جا رہا ہوں بس آپ کو جگانے کے لیے, آپ ضرور جاگ جائیں گے. کوئی میں قرآن کی آیت پڑھوں, سورہ بقر پڑھوں, گائے کی بات ہے, آدمی گائے کے طریقے سے سر جھکا لیتا ہے. سورہ فیل پڑھوں, ہاتھی کی بات ہے, اتنا بھاری جانور ہوتا ہے کہ یوں ہی آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے نا. کون کا سورہ پڑھا ہے, قرآن کے سب سورے ہیں نا الگ الگ. سورہ نساء پڑھوں تو کوئی آیت سے آپ گھبرائیں نہ گھبرائیں, اس سورہ سے تو گھبرانا ہی پڑے گا. ترجمہ نہیں کروں گا, وقت کم ہے نا. سورہ نساء کے اتنے معنی تو معلوم ہی ہونے چاہیے ہے نا. تو آپ کوئی سورے سے گھبرائیں نہ گھبرائیں, اس سے گھبرا جاتے ہیں جانیے. تو آپ سارے کے سارے سورے, سب سے اچھا یہ کہ سورہ یوسف پڑھ لیا جائے. جب خوبصورتوں کی بات ہے تو خوبصورتی کا تذکرہ ہونا چاہیے. تو اس میں زلیخا کی جوانی کیسے پلٹی تھی آپ غور کیجئے کہ امام وقت پر حکومت کرتا ہے. پڑھی ہوئی بات ہے, اسے جب میں پڑھی ہوئی بات پڑھتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں کہ پڑھا ہوا ہے, خدا کرے آپ کو یاد نہ ہو. صلوات بھیجیے آپ بڑے اطمینان سے. تو جب جناب یوسف اپنا لشکر لے کر گزر رہے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ زلیخا ان کے اوپر عاشق تھی. تو آپ نے سنی ہوگا, توجہ فرمائی آپ. زلیخا جناب یوسف کو بہت مانی کہ یوسف نے ادھر کوئی توجہ نہیں دی تھی, توجہ نہیں دی تھی نا. بہت دن گزر گیا, جناب یوسف پیر سے چھوٹ بھی گئے, یہ بہت بڈھی ہو گئی, اتنی ضعیف ہو گئی کہ اس کے بال ایک دم سفید ہو گئے, آنکھ کی روشنی بالکل دھیمی ہو گئی ہے نا. نئی روشنی نہیں تھی نا بیچاری کے پاس, یہ بڑے لطیف اشارے آپ سمجھ. کمر جھک گئی اس کی, چہرے پر جھریاں پڑ گئی, بیچاری کنارے اپنا بیٹھی تھی. وہ اقتدار بھی نہیں رہا جو دور کا زمانہ تھا, کنارے بیٹھی ہوئی تھی. اور اس کے بعد جناب یوسف ادھر سے گزر رہے. میں بتا دوں جوانی کیسے پلٹی, تاکہ لفظ امام زمانہ کا آپ مفہوم سمجھ لیں. لوگ سمجھ کیسے زندہ ہے, کیسے سمجھ میں نہیں آتا. نہ جانے کیسے جانور لوگ ہیں کہ گدھ کی عمر سمجھ میں آتی ہے, آدمی کی عمر سمجھ میں نہیں آتی. اصل میں عمر سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن اب تو اردو کا چلن ہے نہیں. اب تو انگلش لوگ بولتے ہیں تو اردو سے غلط ہی غلط لوگ بولتے ہیں نا. اب لوگ عمر کہاں بولتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے. جب تک صحیح نہیں کریں گے نا, جب تک عمر سے آپ عمر پہ نہیں آئیں گے کوئی بات نہیں ہے. اتنی تیز ہو رہی ہے کہ اگر دیہات ہوتا تو گھڑی کے بجائے آپ کو گھڑا دیکھنے کا دل چاہتا. توجہ کر رہے ہیں, آپ گھڑا ہے تو فریج کروا دیے نا, کوئی بات نہیں. لیکن شوقین لوگ اب بھی رکھتے ہیں. تو توجہ کیا آپ نے, بیچاری اتنی ضعیف ہو گئی, بال سفید, آنکھوں کی روشنی گئی, زبان میں لکنت, چہرے پر جھریاں, کنارے کہیں بیچاری اپنا بیٹھی ہوئی تھی. جناب یوسف تو قید سے چھوٹنے کے بعد جب بادشاہ ہو گئے, بہرحال اسی کرو فر سے گزر رہے تھے, پورا لشکر گزر رہا تھا. اور گزرتے گزرتے ایک جگہ ایسی آئی کہ فوراً اس نے ہاتھ اپنا بڑھایا, اور ہاتھ بڑھانے کے بعد کہنے لگی ارے یوسف ذرا ٹھہر جاؤ. یعنی زلیخا پوری آواز ہے, جس کی وہ ضعیفی کی آواز پھر نہیں تھی, پھر وہ جوانی والی آواز تھی. اور یوسف ذرا ٹھہر جاؤ, اس لیے کہ محبت خود طاقت پیدا کرتی ہے. محبت خود طاقت پیدا. میں نے کہا کہ میں جملے کہتا چلا جاؤں گا, وقت کم. اور اس کے بعد جناب یوسف نے اپنے گھوڑے کو فوراً روک لیا. وہ گھوڑے پر شان سے جا رہے تھے, اس میں تو مشہور تھا.
اور ایک مرتبہ جناب یوسف سے ملاقات اس ضعیفی میں اٹھی اور اٹھنے کے بعد جناب یوسف کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی یوسف ہم نے تم سے محبت کی تھی اس لیے سوچتے ہیں کہ ایک بار اور تم سے ملاقات کر لی جائے. جناب یوسف نے اس سے عجیب و غریب نفسیاتی سوال کر لیا. توجہ کریں, جناب یوسف نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس سے ایک نفسیاتی سوال کر لیا. پہلے تو یہ بتا کہ تو اتنی دور بیٹھی ہوئی ہے, میرا گھوڑا ادھر جا رہا ہے, میں لشکر کے ساتھ جا رہا ہوں, آدمیوں کے ساتھ جا رہا ہوں, ہے نا, کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں, تیری آنکھ کی روشنی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ تجھ کو دکھائی تک نہیں دیتا, تو نے پہچانا کیسے اتنے گھوڑوں کے درمیان میں, تو نے پہچانا کیسے کہ یہ یوسف کا گھوڑا ہے یا میں تیرے سامنے آ گیا. دیکھیے وہ یوسف کو سمجھا رہی ہے محبت کسے کہتے ہیں. جناب یوسف سے کہہ رہے یوسف تم یہ بھی نہیں جانتے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں, تم یہ بھی نہیں جانتے. میں تقریباً 1000 جہاں 15 کی محفل پڑھتا ہوں تو اس کو ضرور یہ آ جاتا ہے خود بخود بغیر سوچے, اس لیے کہ یہ معلوم ہو جائے نا کہ یوسف کو کس کے حسن کا صدقہ ملا تھا. توجہ کر رہے ہیں آپ. اب ایک مرتبہ جب اس نے کہا کہ یوسف تم یہ بھی نہیں جانتے کہ تم سے میں نے محبت کی ہے, اتنے لشکر والے گزرے تو مجھ سے کیا مطلب. جب یہ گھوڑے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے تو ہر ایک کے گھوڑے کے پیروں کی آواز آپ کے کانوں میں آئی کبھی؟ ارے کمال ہے, ڈاؤن ٹاؤن جاتے ہیں چاروں طرف گھوڑے چلتے رہتے کان میں آواز ہی نہیں آتی. اب یہ آپ بات ہے کہ مہنگا اتنا ہے کہ ہر آدمی بیٹھ نہیں پاتا, آواز تو سن لیتا ہے. جب کہا کہ یوسف تم کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ میں نے تم سے محبت کی ہے, کہا ہاں. تو کہا یہ بتا پہلے کہ پہچانا کیسے, میرے سوال کا جواب دے. تو نے یہ کیسے پہچانا کہ میرا گھوڑا سامنے آ گیا؟ اس نے کہا جتنا بھی گھوڑا میرے سامنے سے تمہارے لشکر کا گزرا, ہر ایک کے گھوڑے کی پیروں کی آواز ایک کان میں پڑی دوسرے کان سے نکل گئی. اس سے آگے اس نے نہیں قدم بڑھایا تھا, لیکن جیسے یہ گھوڑا سامنے ایسا آیا کہ جیسے اس نے اپنے پیروں کو زمین پر مارا, ایسا محسوس ہوا کہ اس نے اپنا پیر میرے دل پر رکھ دیا. بجائے آواز ادھر نکلنے کے میرا دل ہل کے رہ گیا اور میری عجیب کیفیت ہو گئی. میں سمجھ گئی میرے سامنے وہ آیا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں. معاف کیجیے گا, اس نے جناب یوسف سے محبت کی تھی, گھوڑے سے محبت نہیں کی تھی, لیکن اس نے یہ بتایا کہ جس سے محبت ہوتی ہے, محبت کرنے والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی طرف منسوب ہر شے سے محبت ہو جائے. بھائی لیلا کی گلی میں مجنو کا کتا ہی تو آیا تھا, یہ تو مشہور واقعہ ہے نا. مجنو لپٹ کے رونے لگا, لے کتے سے کیا محبت ہے؟ کہا لیلا کی گلی سے آ رہا ہے. لیکن نہ جانے یہ کیسے ماننے والے ہیں جو اہل بیت کے ماننے کا دم بھرنے کے باوجود ان کو تو مانتے ہیں, منسوخ چیزوں کا انکار کرتے ہیں. میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں, آپ سمجھتے چلے گئے. اس نے کہا تو گھوڑے کے ساتھ اس نے میرے دل کی وجہ سے میں پہچان گئی کہ تم میرے سامنے آ گئے ہو. جب اس نے ایک مرتبہ یہ دیکھا, اس منظر کو دیکھا, تو جناب یوسف کہنے لگے کہ جب تیرا, سمجھیے کہ اس کی جوانی کیسے پلٹی, یہ بھی تو دیکھ لیجئے. میک اپ نہیں کیا تھا اس نے, بھائی حقیقی جوانی پلٹی تھی. جب تیرا یہ عالم ہے, بس آخری چند منٹ اور ہے, بلکہ چند سیکنڈ انشاءاللہ, کہہ لیں جب تیرا یہ عالم ہے اس وقت کہ میرے حسن کو دیکھ کے تو اتنی دیوانی ہے کہ اس ضعیفی کے باوجود تیرے دل کے اندر, رگ و ریشے کے اندر میری محبت کی لہر باقی ہے, میری محبت کی کرنیں باقی, میری محبت کی روشنی باقی ہے. تو اگر تو اس سورج کو دیکھ لے گی اور ان کو دیکھ لے گی کہ جس کا ہلکا سا حصہ مجھے ملا ہے, تو پھر اس وقت تیری محبت کا کیا عالم ہوگا. فوراً ایک مرتبہ زلیخا پلٹ کے کہتی ہے یوسف اب پتہ نہیں کیوں تمہاری محبت میں وہ بات نہیں رہ گئی. یہی فطرہ ہے. یوسف اب پتہ نہیں کیوں تمہاری محبت میں وہ بات نہیں رہ گئی. معلوم ہوا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ غلط محبت کے راستوں پر نہیں بھٹکتا. اس نے غلط انداز سے محبت کی. ٹھیک ہے, اب کہا کہ وہ بات نہیں رہ گئی. تو جیسے ہی کہا ان کی محبت کا تصور, اب جیسے ہی اس کے بعد زلیخا نے اس محبت کا تصور کیا, یوسف کے پورے لشکر والے یہ دیکھنے لگے کہ زلیخا کے چہرے کے اوپر جو جھریاں تھیں وہ ختم ہونے لگی, جو سفیدی تھی بالوں کی وہ سیاہی میں تبدیل ہونے لگی, آنکھ کی روشنی واپس آ گئی, اور وہ زلیخا جو ایک دم ضعیف تھی معلوم ہو رہا تھا کہ بالکل جوان کھڑی ہوئی. اب یوسف سے شادی ہوئی اور یوسف نے خود مائل ہو کے شادی کیا. پہلے وہ یوسف سے مرتی تھی تو یوسف نے شادی نہیں کیا, اور جب اب جوان ہو گئی, اس کا مطلب جب اچھی نہیں تھی تو یوسف نہیں مائل ہوئے. عجیب بات ہے, توجہ کیجئے گا. جب یہ حسن کی منزل پہ آئی
تو معلوم یہ ہوا, آپ فقرے سمجھتے, اشارہ بھی سمجھ رہے ہیں آپ, معلوم یہ ہوا کہ نبی اس وقت تک مائل نہیں ہوتا کسی عورت کی طرف جب تک کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی. آپ بہت ہی خوبصورتی سے میرے سارے اشارات سمجھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور سارے تاریخ کے اورات آپ کے ذہنوں کے اندر پلٹتے چلے جا رہے ہیں. اور بعد میں آپ کے بچے اگر پوچھے وہ بیچارے اس تو آپ اس کی تفصیل وہاں سمجھا بھی دیجیے گا مولانا کس کس طرف اشارہ کر رہے تھے, ہے نا. کل آپ کو کتاب دکھا بھی رہے تھے تو آپ کل سمجھا دیں. معلوم ہے اب یوسف مائل ہوئی شادی ہوئی تو طول و طویل واقعہ ہے. تو اتنا سمجھ لیجئے کہ اب اس کی جوانی پر کیوں اعتراض کرتے ہو, اس کی جوانی پر کیوں اعتراض کرتے ہو, جس کا تصور, جس کا خیال اگر اس کی پیدائش سے بہت پہلے آ جائے تو زلیخا کی جوانی پلٹ سکتی ہے. تو اگر وہ پردہ غیبت میں کیا 1400 سال کی بات کیا ہے, اگر 14 لاکھ سال تک زندہ رہے تو حیرت کی کیا بات ہے. اس کی جوانی پہ کون سی بات ہے آدمی کو اتنا, تو اس کا تصور جوانی پلٹ جاتا ہے, اس کا خیال جوانی پلٹ جاتا ہے, اس کا گمان جوانی پلٹ جاتا ہے. تو جب اس وقت جوانی پلٹ سکتی تو ہمارے امام جوان ہے تو کون سی تعجب کی بات ہے. اب میں آپ کے سامنے, یہ تو اشرف المخلوقات کی بات تھی, میں آپ کو نباتات پہ لے آتا ہوں اور نیچے لے آتا ہوں. بھائی جناب مشہور و معروف واقعہ آپ سنتے رہتے کہ جس وقت کے جناب سلمان سے اور مولا کائنات سے ایک بات ہوئی اور مولا کائنات نے ایک مزاح کا جملہ کہا, اور اس وقت جس وقت مولا نے جیسی یہ فقرہ کہا مذاق کا, جناب سلمان کی عمر بہت ہی پلٹ کے کہا, مولا میری عمر اتنی ہے, آپ مجھ سے عمر میں اتنے چھوٹے ہیں اور آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں, ہے نا. دیکھیے اچھا عجیب بات ہے, دیکھیے آپ کو دکھاؤں میں, انہوں نے کہا تھا عمر میں چھوٹے نہیں کہا تھا. اچھا یہ لفظ بھی عجیب بات ہے, کہیں آپ صحیح بولنے اچھے اچھے لوگوں کے جو غلط باتیں میں نے بولتے ہوئے دیکھا تو کبھی عمر قید نہیں کہیں گے. جو لوگ اچھی اردو بولتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں فلاں کو عمر قید ہو گئی. اب میں کیا کروں بھائی, آپ بولتے ہیں ہمیشہ قید کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے. ہاں, دو لفظ کے ساتھ یہ لفظ اچھی اردو بولنے والے بہت غلط بولتے ہیں. کوئی آدمی کم عمر میں کچھ ہو گیا, کہنے بڑی چھوٹی عمر میں یہ کر دیا. بتائیے جب لمبوں کا تذکرہ چھوٹی کی کیا بات ہے. صلوات آپ مل جل کے پورا پروسیجر موٹی موٹی کتاب ہے اس کے اوپر, امام زمانہ کے ایک ایک حصے پر الگ الگ کتاب, ایک ایک بحث کے اوپر ہمارے علماء نے کتاب لکھی ہے. جس کو نہ ماننا وہ نہ مانے, اس کا کسی کے پاس علاج نہیں. اور جو فرما رہے اب جس وقت کے جناب سلمان نے یہ فقرہ کہا, مولا نے کہا سلمان کبھی ایسا ہوا تھا کہ تم کسی جنگل میں, میں نے اس کو کسی کتاب میں نہیں پڑھا, بھی سنا ہوا, اسی لیے یہاں سے میں بات بتا دوں. آپ اس سے بات نہیں پوچھیں کس کتاب میں, ابھی میری نظر سے نہیں گزرا, لیکن اتنا تواتر کے ساتھ سنا گیا ہے یہ واقعہ کہ اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں. اور نہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں کہ ساری کتابیں نظروں سے گزر گئی. کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں, آپ کی عمر اتنی کہ میری عمر اتنی بڑی ہے. کہا سلمان تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ جس وقت تم کسی جنگل میں جا رہے تھے. کہا ہاں میں جنگل میں جا رہا تھا. کہا اس وقت تم کو کسی شیر نے گھیرا تھا. کہا ہاں مجھے شیر نے اس جنگل میں حملہ کرنے کے لیے گھیرا تھا. کہا اس وقت تم نے خدا کو آواز دی تھی. کہا آواز دی تھی. کہا کوئی آدمی تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا جس نے شیر کو واپس جانے کے لیے کہا تھا, تمہاری جان بچائی تھی. کہا ایسا ہوا تھا. کہا وہ کون تھا تمہیں معلوم ہے. کہا وہ میں تو تھا. وہ میں تھا تمہارے ساتھ, وہ میں نے تمہاری مدد کی تھی, میں نے تمہاری مدد کی تھی. یہ تو سلمان کی بات ہے, انہوں تو سلیمان کی مدد کی تھی. توجہ کی آپ نے, تو مولا اگر یوں ہی کہتے تھے تو آپ مان لیتے, جناب سلمان بھی مان لیتے. کہا نہیں سلمان ٹھہر جاؤ, جب وہ آدمی واپس جا رہا تھا جس نے تمہاری مدد کی تھی تو اس نے نزدیک کسی درخت سے کوئی پھول توڑ کے تمہیں دیا تھا. کہا وہ پھول تو دیا تھا. کہا تم سے یہ بھی تو کہا تھا کہ جب پھر ملاقات ہوگی تو یہ پھول مجھے واپس کر دینا اور اس کو حفاظت سے رکھنا. کہا کہ ہاں ایسا بھی ہوا تھا. کہا میرا پھول مجھے واپس کر دو. جناب سلمان جاتے ہیں, اس پھول کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کے لے کے آتے ہیں, اور جب اس پھول کو لے کے آتے ہیں تو نہ تازگی میں فرق, نہ نکھت میں فرق, نہ خوشبو میں فرق. کہتے ہیں جیسا دیا تھا ویسے ہی پایا, جیسا دیا تھا ویسے ہی پایا. اتنے برسوں کے بعد تو اگر ایک معصوم ہاتھ لگا دے تو ایک پھول اتنے دن تک ویسے ہی رہ سکتا ہے. تو جو معصوم کا گوشت ہوگا, خون ہوگا, پوست ہوگا, اگر وہ ہزاروں سال ایک ہی طریقے سے پردے میں رہے تو انسان کے لیے کون سی وہ تعجب کی بات ہے.
دے اس کی جوانی باقی رہے. تو اس لیے کوئی بھی اعتراض ایسا دمدار نہیں. میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو تمام کروں گا. یہ اعتراض کرنے والے زیادہ وہ ہیں جو اللہ میاں کو بہت مانتے ہیں. ہم تو اللہ میاں کو مانتے نہیں ہیں. لیکن یہ سب جملہ جو میں جلدی سے کہہ کے یہ سب موضوع ہے اپنی جگہ کہ اللہ میاں کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. بھائی ہم نے یہ کب کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ ہم نے یہ کہا اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے. اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے نا. کیسے اتنے دن تک جی سکتے ہیں؟ اتنے دن تک کیسے جی سکتے ہیں؟ ارے بھائی جو اپنے بارے میں یہ نہ سوچے کہ 1400 سال تک زندہ رہے گا وہ کافر ہو جائے گا. آپ کہہ رہی کہ آپ پوچھیے آپ کب تک جیئیں گے؟ اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ ہم 70 سال تک جیئیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں جی سکتے، اللہ نہیں رکھ سکتا، کافر ہو جائے گا. تو اعتراض کرنے والوں سے یہ پوچھیے. ظاہر ہے تو مسلمان اعتراض کرتے ہیں نا. اللہ کے ٹھیکیدار بھی بہت زیادہ آج کل نکل آئے، بہت زیادہ ہے. پورے اللہ کے بڑے ذمہ دار ہیں کہ بس ہم ان کو تو اللہ کا ذکر بس یا اللہ. یا پوچھیے بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ 1400 سال سے کیسے زندہ ہے؟ تم کو اللہ کب تک جیو گے؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا. یہاں پر پرانے اردو والے بیٹھے نئے بچے تو دیکھیے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا. دیکھیے اگر یہ جواب سننا ہو تو مردوں سے سنیے گا. اگر عورت کہہ دے گی تو بڑا خطرناک منزل آ جائے گی. لفظ رکھے گا بڑا خطرناک ہے اس کے اندر. جب تک اللہ رکھے گا تب تک. تو اللہ کے پاس کتنی طاقت ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ 200 سال کے آپ ہو جائے تو اللہ سوچے کہ بھائی کوٹا آپ ختم ہو رہا ہے، ہمارے پاس زندگی بہت کم ہے، جلدی اس کو بلاؤ، دوسروں کو بھی دنیا میں بھیجنا ہے، بہت بچے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ وہ چاہے اگر تو ہزاروں سال تک رکھ سکتا ہے اور وہ چاہے کہ تو دوسرے منٹ میں بلا لے گا. تو یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ کو جب تک چاہے رکھے اور امام کو نہیں رکھ سکتا. تو امام کا زندہ رہنا امام کی خالی عظمت کا اعلان نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا بھی پیچھے والے جگہ زور سے صلوات بھیجیں تو میں ختم کر محمد کا واسطہ زمانے میں تاجیل فرماؤ. محمد والے محمد کے واسطہ ہم کو ان کو غلام استعمال فرماؤ. جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جن حضرات نے ہم سے بھی التماس سے دعا کہا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، آپ دعا فرمائے کہ پروردگار جو سب کے اعزاء اور اقارب متعلقین کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جو روزگار کے لیے پریشان ہے پروردگار باعزت روزگار مہیا فرما. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ جو روزگار سے نہیں لگے پروردگار ان سب کو جلد از جلد لطف خاص سے باعزت روزگار مہیا فرما. جو روزگار سے لگے ان کو روزگار میں عزت و استحکام عطا فرما. پروردگار ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما. صاحبان اہل تطہیر کے صدقے ہمارے نفس کو اوصاف رذیلہ اور خبیثہ سے محفوظ رکھنا. اوصاف حمیدہ سے ہم کو مزین فرما. ہماری قوم کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد والے محمد کے واسطے جمہوریہ اسلامی ایران کی سرفرازی میں اضافہ فرما. تمام دشمنان جمہوریہ اسلامی کو ناکام قرار دے، ان کی سازشوں کو ناکام قرار دے. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے علماء مراجع تمام بزرگوں کے شاعر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھنا. ہمارے بچوں کو محبت اہل بیت پر قائم رکھنا. اس نے عمل کی توفیق عطا فرما. ہر خیر عطا فرما، ہر شر کو ہم سے دور رکھنا. ماہ شعبان کی برکتوں سے ہمیں پروردگار محروم نہ رکھنا. دعا رہ گئی کہ آپ دعا فرمائیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد معصوم کا نیا سینٹر انشاءاللہ